دوستوں، 12 ربیع اول کا دن ایک ایسا دن ہے کہ پوری دنیا میں ایک الگ ہی خوشی اور جشن کا ماحول ہوتا ہے اور ساری دنیا کے لوگ اللہ کے پیارے نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں اور آپ کے دنیا میں آنے کا ذکر و تعریف کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ 12 ربیع اول کا دن دنیا کے ہر مسلمان کے لیے اتنا خاص کیوں ہوتا ہے، کیونکہ 12 ربیع اول پیر کے دن صبح صادق کے وقت آپ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس لیے ربیع اول کا مہینہ، جو کہ اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ایک مبارک مہینہ مانا جاتا ہے۔ دوستوں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک یہودی عالم جو کہ مکہ شریف میں ہی رہتا تھا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آج تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کیا؟ لوگوں نے کہا ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا کہ اے لوگوں، میں جو کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنو۔ آج اس امت کا آخری پیغمبر پیدا ہو چکا ہے اور اس کے کندھے کے پاس نبوت کی مہر بھی لگی ہے۔ یہ سن کر سب لوگ بہت حیران ہو گئے۔ بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ آج مکہ شریف میں عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، تو لوگوں نے جا کے اس یہودی سے اس بچے کے بارے میں بتایا اور پھر وہ یہودی ان لوگوں کے ساتھ عبداللہ کے گھر پہنچے اور پھر اس نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور جیسے ہی اس کی نظر بچے کی کمر پر گئی تو مہر نبوت دکھائی دی، جسے دیکھ کر وہ یہودی وہیں بے ہوش ہو گیا۔ دوستوں، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں آمینہ کے پیٹ میں تھے تو انہیں بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی۔ آپ کی ماں آمینہ فرماتی ہیں، اگر میں کبھی گھر سے باہر نکلتی تھی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا تھا اور مجھے دھوپ نہیں لگتی تھی۔ اگر میں کبھی پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تھی تو راستے میں پیڑ پودوں کی ٹہنیاں میرے سامنے آ کر جھک جاتی تھی، جیسے کہ وہ مجھے سلام کر رہی ہو، اور میں حیران ہو جاتی تھی یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہی نہیں، جب میں زمزم کے کنویں سے پانی لانے جاتی تھی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی پانی بھر لیتی تھی۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سارا کمرہ خوشبو سے مہک اٹھا تھا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے جسم میں کوئی بھی نشان نہیں تھا اور آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور آپ کا ختنہ بھی پہلے سے ہی کیا ہوا تھا۔ دوستوں، اتنا ہی نہیں، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ اس کے بعد جب آپ کو آپ کی ماں حضرت آمینہ کے پاس لٹایا گیا تو آپ فوراً ہی سجدے میں چلے گئے اور آپ نے ایک لمبا سجدہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر اپنے سر کو اٹھایا، پھر اپنے داہنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ اس وقت چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی کی پیدائش پر یہ عجیب باتیں دیکھ کر دائی شفا بھی گھبرا گئی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی، اے آمینہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں آج تک ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا ہے، میں تو اسے دیکھ کر بہت حیران ہو رہی ہوں۔ اس کے بعد دائی شفا نے اللہ کے پیارے نبی کو اپنی گود میں اٹھایا اور لے جا کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا، مگر دائی شفا نے جیسے ہی آپ کو زمین پر لٹایا اور آپ نے ایک جھٹکے میں کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ کی انتہا نہ رہی، پھر پورے 15 منٹ تک آپ سجدے میں رہے۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنی شہادت والی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور ساری دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، اس پوری دنیا کو بنانے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد دائی شفا نے باہر نکل حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور آپ کو آپ کے دادا کے گود میں دے دیا، اور آپ کے دادا نے آپ کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف دوڑنے لگے۔ کعبہ شریف کے پاس میں پہنچ کر
عبد المطلب نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرے پوتے کو ایک بہت بڑا انسان بنانا۔ پھر آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا محمد۔ تو دوستوں، یہ تھی کچھ معجزائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت ہوئی تھی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔